کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری نمازیں محمد کے طریقے پر ہیں یا نہیں؟ محمد رسول اللہ بھی کہہ دیں گے ہم نے تو تمہیں ایک اصول اور ضابطہ دے دیا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ یہ بتاؤ تم نے اوپر باندھی تھی یا نیچے؟ یہ نہیں پوچھیں گے، اللہ بھی نہیں پوچھے گا۔ اللہ یہ کہے گا تم نے ویسے پڑھی یا نہیں پڑھی جیسے محمد رسول اللہ نے بتائی ہے، جیسے میرے نبی بتا کر گئے تھے۔ ہم نے کسی کو نمونہ بنایا ہی نہیں تھا، ہم نے تو محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بنایا تھا۔ ہمیں نمازیں ویسی چاہیے جیسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ ہمیں کسی کمپنی کا ایک چشمہ بہت پسند آ گیا اور اس میں اسپرنگ لگا ہوا ہے۔ میں کمپنی کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی مجھے ایسے 100 چشمے بنا دو۔ اس نے کہا 1 ہفتے بعد لے جانا۔ 1 ہفتے کے بعد لینے پہنچا، اس نے اسپرنگ نہیں لگایا اور اس نے تھوڑا سا ٹائٹ کر کے دے دیا، یہ لیجئے۔ میں کیا کہوں گا؟ ارے بھائی نہیں، مجھے یہ چشمے نہیں چاہیے، میں تو آپ کو ایک آئیڈیل دے کر گیا تھا، ایک ماڈل، ایک نمونہ دے گیا تھا، مجھے ایسے 100 چشمے چاہیے۔ ارے اس میں بہت وقت لگ رہا تھا، میں نے ٹائٹ کر کے بنا دیا، یہ اترے گا نہیں۔ ارے اترے چاہے بھاڑ میں جائے، میرے ماڈل، میرے نمونے کے مطابق تم نے چشمہ کیوں نہیں بنایا؟ نہیں لیں گے۔ آپ ایک چھوٹی سی چیز اپنے آئیڈیل اور نمونے کے خلاف بن جائے تو آپ نہیں لیتے۔ اللہ اس نماز کو، اس روزے کو، اس حج کو، اس زکات کو، اس عبادت کو کیسے ایکسپٹ کر لے جو اس کے آئیڈیل، اس کے بھیجے ہوئے رسول جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہو؟ اللہ بھی ایسی نماز اور روزوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ یہ ایک اور اعجاز، ایک اور خیر کثیر میں ایک اور خیر۔ اے نبی، ہم نے آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنا دیا، آپ دنیا میں نہیں ہیں لیکن عبادتیں جب بھی جتنی بھی ہوں گی، عبادتیں جتنی بھی کی جاتی رہیں گی وہ آپ کے نمونے کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق۔ ارے آپ دنیا میں نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھی جاتی رہے گی، عبادتیں کی جاتی رہیں گی، اس لیے کہ ہم نے آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنایا ہے، ہم نے آپ کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ، اسی طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت بھی خیر کثیر میں شامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمانو والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے عملوں کو بیکار مت کر لو، اپنے عملوں کو باطل مت کر لو۔ یہ صاف طور پر کہہ دیا، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ اللہ نے جو کہا وہ کرو، رسول نے جو کہا وہ کرو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کہیں اور گئے، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کسی اور طرف گئے، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کسی اور جگہ منہ مارا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال بیکار کر دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ شریعت کے اندر قانون 2 ہی چیزوں کا چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا، محمد رسول اللہ کا فرمان چلے گا، عبادت اللہ کی ہوگی اور طریقہ محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ اس لیے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ان دونوں کی اطاعت چھوڑ کر اپنے عملوں کو بیکار مت کر لو، اپنے عملوں کو ضائع مت کر لو۔ بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے، رسول کی اطاعت بھی خیر کثیر میں شامل ہے، رسول کی اطاعت بھی خیر کثیر میں شامل ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ایک اور چیز دکھاؤں۔ نبی اکرم کی معراج بھی خیر کثیر، نبی اکرم کا فیصلہ اور ججمنٹلی کے اصول بھی خیر کثیر۔ فلا وربک، غور کرو، ایک نقطے پر غور کرو۔ فلا وربک، قرآن کی آیت ہی پڑھ رہا ہوں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ذرا غور کیجئے گا، فلا ہرگز نہیں، دیکھیے کیسے باندھ دیا۔ ہر انسان سوچے گا ہرگز نہیں، دیکھیں کیا بات کہی جا رہی ہے، ہرگز نہیں، فلا ہرگز نہیں، وَرَبِّكَ، اے رسول تیرے رب کی قسم ہرگز نہیں۔ اللہ نے یہ بات کوئی معمولی نہیں کہی بلکہ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہی ہے، اے رسول تیرے رب کی قسم۔ اللہ نے کبھی اپنی قسم نہیں کھائی، کبھی چاند کی کھائی،
کبھی ستاروں کی کھائی، کبھی سورج کی کھائی، کبھی زمانے کی کھائی، کبھی فجر کی تو کبھی عصر کی، کبھی سورج کی والشمس وضحاہا تو کبھی چاند کی والقمر اذا تلاہا، تو کبھی فجر کی والفجر ولیال عشر، کبھی عصر کی والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے عام معاملات میں چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، درخت کی، شجر و حجر کی قسمیں کھائیں، لیکن یہاں اپنی قسم کھا رہا ہے، اپنی قسم کھا رہا ہے تو اتنی اہم بات ہوگی، فلا وربی کا ہرگز نہیں، اے رسول تیرے رب کی قسم ہرگز نہیں، لا یؤمنون، آپ جن لوگوں میں موجود ہیں جن کے پاس آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تو اپنی عزت کی قسم، اپنی ذات کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کون؟ جن کے درمیان محمد رسول اللہ موجود ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں مومن نہیں ہو سکتے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول تیرا معاملہ اتنا اونچا ہے، اے رسول تیرا معاملہ اتنا بلند ہے کہ تیرے اصول، تیرے معاملے کو میں نے اتنا اہم بنا دیا ہے کہ میں نے اپنی قسم کھائی، اپنی ذات کی، اپنے عزت و جلال کی، فلا وربک لا یؤمنون، اے رسول تیرے رب کی قسم یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے آپسی اختلافات میں، آپسی تنازعات میں، آپسی جھگڑے میں آپ کو حکم نہ مان لے، آپ کو جج نہ مان لے، آپ کو فیصل نہ مان لے، آپ کے پاس نہ جائیں اور آپ جو فیصلہ کر دیں فیما شجر بینہم، آپ جو فیصلہ کر دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، آپ کے فیصلہ جانے کے بعد، آپ کا فیصلہ جانے کے بعد پھر اپنے دل میں تنگی نہ لائیں، اپنے دل میں دشواری نہ لائیں، اپنے دل میں ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو پوری طریقے سے تسلیم کر لیں، جب تک منوان بلا چوں چیرا، بلا کسی تکلیف کے آپ کے فیصلے کو مان نہ لے، وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم کے ججمنٹ لی کے اصول بھی بڑے عجیب تھے۔ دو مسلمان ہیں اور دونوں زمین کے دعوے دار ہیں، بخاری شریف پر یہ چیپٹر دیکھ لو، دونوں ہی دعوے دار ہیں، ایک کہتا اللہ کے رسول یہ زمین میری، دوسرا کہتا یہ زمین میری، ایک کہتا ہے میری، دوسرا کہتا ہے میری، دونوں صحابی ہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں ہم آپ کا فیصلہ مان لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو زمین تو کسی ایک ہی کی ہوگی، دو کی تو ہو نہیں سکتی ہے، ایک ہی کی ہوگی۔ فرمایا ہاں لیکن ہم کیسے فیصلہ کریں؟ کہا میری بھی بات سن لیجئے، اس کی بھی بات سن لیجئے، اور جس کے دلائل مضبوط ہوں آپ اسی کے حق میں فیصلہ کر دیجئے۔ آپ نے کہا اگر میں فیصلہ کر دوں کسی ایک کے بارے میں تو دوسرا تکلیف تو محسوس نہیں کرے گا۔ اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے آپ جو فیصلہ کر دیں بلا چوں چرا تسلیم نہ کر لیں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، میں کیسے تکلیف محسوس کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا چلو تم اپنی بات کرو، اس سے کہا تم اپنی بات کرو۔ دونوں کی گفتگو سنی، ایک چرب زبان ہے، تڑا تڑ تڑا تڑ تڑا تڑ بولتا چلا جا رہا ہے، اور دوسرا بیچارہ اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں کہہ پا رہا ہے، میں نے اس سے خریدی تھی پھر میرے فلاں فلاں، وہ دھیرے دھیرے بول رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول کو خدشہ ہوا، بیچارہ وہ سمجھانا چاہ رہا ہے لیکن اپنی بات اچھی طریقے سے دلیل پیش نہیں کر پا رہا ہے۔ کبھی کبھی جو زیادہ نہیں بولتا ہے، دنیاوی جھمیلوں میں زیادہ نہیں رہا، وہ اپنی صحیح بات بھی اچھی طریقے سے نہیں کہہ پاتا ہے۔ ان دونوں میں دیکھا ہے ایک مودی کی طرح ہے، ایک دوسرا منموہن کی طرح ہے، مودی چپ ہوتا نہیں، منموہن سنگھ بولتا نہیں، دونوں عجیب سے آدمی۔ مودی جی اتنا سفید جھوٹ بولتے ہیں کہ سننے والا بھی کیا بات کہی کیا بات کہی، بعد میں پتا چلتا ہے وہ سوچتا ہے اس سے تو اچھی وہی سرکار تھی پہلے والی، وہی اچھے دن ہمارے وہی اچھے تھے، وہی دن اچھے تھے۔ آدمی اب پچھتا رہا ہے بیچارہ، اب پچھتا رہا ہے کہ کیا کریں، اب کیا ہوتا ہے، بندوق کی گولی تو نکل چکی ہے، پچھتانے سے کیا فائدہ، اب بھگتو۔ سو ایک تڑا تڑ بولتا چلا جا رہا ہے اور دوسرا اللہ کے نبی نے بیچارہ محسوس کر لیا ایک سمجھا نہیں پا رہا ہے اور دوسرا تیز آواز میں
لیکن جو بول رہا تھا تیز آپ کو اسی کی دلیل مضبوط لگی۔ بخاری کا فیصلہ دیکھیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر، اللہ کے رسول نے کہا تم بہت بولتے ہو، تم خاموش رہتے ہو، تم اپنی بات بھی کہہ رہے ہو، یہ اپنی بات تم اپنی بات اچھی طریقے سے نہیں سمجھا پائے، تم نے اپنی بات سمجھا دی، دلیل تمہاری مضبوط لگ رہی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تم بولنے میں ماہر ہو، سمجھا لے گئے ہو ہمیں، حالانکہ زمین تمہاری نہ ہو اس کی ہو، اور یہ بیچارہ کم بولنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اپنی بات کہنے میں ناکام ہو اور سچا یہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے میں یہ زمین تمہیں دے رہا ہوں۔ دیکھیے فیصلہ کر دیا آپ نے، میں یہ زمین تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ تم نے اپنی بات سمجھا دی مجھے، یہ زمین میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا اگر میرا فیصلہ غلط ہے یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو، یہ زمین تمہاری ہے یا نہیں، میں نے تو باتیں سنی، میں نے تو دلیلیں سنی، اس بنیاد پر میں فیصلہ کر رہا ہوں، یہ زمین میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے اس کی ہے تو زیر فیصلے کے بعد یہ زمین تو تم لے لو گے، لیکن یہاں سے اٹھو تو یہ سوچ کے اٹھنا محمد نے تمہیں زمین نہیں، فَإِنَّمَا هِيَ قِطَعَةٌ مِّنَ النَّارِ، میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيَتْرُكْهَا، چاہو تو اس کو چھوڑ دو یا اس کو لے جاؤ۔ جس کے حق میں فیصلہ کیا وہ اٹھا کہنے لگا اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے، اسی کی ہے، اسی کو دے دو۔ وہاں سے وہ اٹھا کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ زمین میری نہیں اسی کی ہے، اسی کو دے دو۔ میرے بھائیوں ایسا جج آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا، یہ کون سا ججمنٹ کا اصول ہے؟ ایک مسجد یا مندر کے جھگڑے کو 3 حصوں میں بانٹ دیا، ارے مسجد کی زمین ہے تو مسجد کو دو، مسجد کی زمین نہیں ہے مندر کی ہے تو مندر کو دو، آپ سے ایک طرفہ فیصلہ مانگا جا رہا ہے، لیکن دیکھو ایک حصہ نرموہی اکھاڑے کو، ایک حصہ مسلمانوں کو، ایک حصہ اس کو، یہ حصہ بانٹ کرنے کے طریقے نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی 2 ٹوک فیصلہ کر رہے ہیں، میں نے فیصلہ کر دیا، لیکن اللہ کی قسم یہ فیصلہ محمد رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے نہیں، محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ یہ زمین کا ٹکڑا میں تمہیں جو دے رہا ہوں اگر یہ تم اس کے مالک نہیں ہو، اس کے حقدار نہیں ہو، فَإِنَّمَا هِيَ قِطَعَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو جہنم کا ٹکڑا ہے، لینا ہو تو لے لو، چھوڑنا ہو تو چھوڑ دو۔ کہنے لگا نہیں میرا نہیں ہے، اسی کا اسی کو دے دو۔ ادھر سے وہ اٹھا جھوٹ کیوں بول رہا، اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا، یہ میری نہیں اسی کی ہے، اسی کو دے دو، اور دونوں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب سنیے امام بخاری نے لکھ دیا فتح الباری کے اندر، ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ان دونوں میں سے کسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ زمین کس کی ہے، پھر دونوں نے مل کر یہ کہہ دیا ہم اس کو دین کے کام کے لیے نبی اکرم کو وقف کر رہے ہیں، آپ جیسا چاہیں استعمال کریں۔ آج تک پتہ نہیں چل سکا 1400 سال گزر جانے کے بعد کہ اس زمین کا اصلی حقدار کون تھا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہر آدمی نے سوچا جہنم کا ٹکڑا کون لے گا، اس کا دل ٹوٹ گیا تو یہ نہیں، ہم جہنم کا ٹکڑا نہیں لیں گے۔ دوسرے نے سوچا اگرچہ مالک میں ہوں لیکن میرے باپ دادا نے اگر بے ایمانی کی ہو تو ہم بھی نہیں لیں گے۔ یعنی جہنم کے عذاب سے کتنا خوف تھا، دونوں نے اپنی اپنی زمین، نہیں میری نہیں، وہ کہتا میری نہیں، یہ بخاری کے اندر موجود ہے، دونوں اپنی زمین چھوڑ کے چلے گئے، نہیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کسی ہے، پتہ ہی نہیں چل سکا۔ آج ہم لوگ چھوڑ دیں گے، اپنے بھائی کی بھی مل رہی ہوگی تو غضب کر لے گا مرو جا کے تم آئے ہو، یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ہم نے آپ کے فیصلے کو خیر کثیر میں شامل کر لیا، آپ جو بھی فیصلہ کر دیں گے وہ ماننا پڑے گا، اور اے رسول تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے جو آپ کا فیصلہ نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہوگا، اور فیصلہ بھی ایسا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، اپنے دل میں تنگی نہیں، یہ زمین تمہاری۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ مولانا جرجیس نے مان لیا، حدیث مان لی، لیکن تھوڑی سی تنگی آ گئی، کاش مجھے مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ یعنی فیصلہ مان تو رہے ہیں ہم،
तस्लीम तो कर रहे हैं, ठीक है, दो आदमियों का झगड़ा, इसको दे दो, ये जमीन उसकी तुम्हारी नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, शरीयत है, हदीस है, कह रही, मान लिया। लेकिन दिल में ये तंगी आ गई, काश मुझे मिल जाता, काश अल्लाह के रसूल मुझे दे देते, ये रसूल का फैसला मेरे हक में होता तो अच्छा होता। ये तंगी अगर आ गई तो अल्लाह कह रहा फिर भी मोमिन नहीं। यानी फैसला तो मान रहे हैं, लेकिन दिल में अगर थोड़ी सी शिकन आ गई, दिल में थोड़ी सी तंगी आ गई, तब भी मोमिन नहीं। मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमु तस्लीमा, जब तक कि पूरी तरह तस्लीम नहीं करोगे तब तक नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये पोस्ट अल्लाह ने दी है। इस मस्जिद के इमाम को हमने इमाम बनाया, आपको नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हमने आपको बुजुर्ग मान लिया। माफ करना, अल्लाह ने आपको बुजुर्ग नहीं बनाया। मौलाना जर्जीस को अल्लाह ने मौलाना की डिग्री नहीं दी है, हमको हमारे उस्तादों ने पढ़ा दिया, सनद दे दी, आपने मौलाना का टाइटल दे दिया। आप जिसको बुजुर्ग बना रहे हैं उससे गलती हो सकती है, आप जिसको बुजुर्ग का टाइटल दे रहे हैं देने वाला भी गलत हो सकता है, जिसको आप बुजुर्ग बना रहे हैं उस बुजुर्ग से भी गलती हो सकती है। लेकिन मोहम्मद को बुजुर्ग अल्लाह ने बनाया है, हमने और आपने नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नाम है मोहम्मद, ओहदा है रसूल का, पोस्ट डिग्री है रसूल की। और ये डिग्री किसने दी? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह जिसको डिग्री देता है, अल्लाह जिसको बुजुर्ग बनाता है, माफ करना, बनाने वाला भी गलत नहीं और जिसको बना रहा है वो भी कभी गलत फैसले नहीं कर सकता, वो मासूम अनिल खता है। इसलिए दुनिया में जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी पीर हैं, जितने भी वली हैं, जितने भी इमाम हैं, जितने भी मुहद्दिस हैं, माफ करना, इनसे गलतियां हो सकती हैं, ये मासूम अनिल खता नहीं है, क्योंकि इनको हमने और आपने बुजुर्ग बनाया है। लेकिन अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया है। मासूम अनिल खता अगर कोई है, अगर गुनाहों से और खताओं और गलतियों से पाक और साफ कोई जात है तो वो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। इसीलिए अल्लाह ने खैर कसीर से नवाजते हुए एक और एजाज दे दिया, मा अताकुमुर रसूल फखुजुहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। क्या बेहतरीन एजाज दिया, मेरा रसूल जो दे वो ले लो। मा अताकुमुर रसूल फखुजुहु, रसूल जो दे वो ले लो। ये नहीं कहा जर्जीस तुम्हें जो दे वो ले लो, ये नहीं कहा जर्जीस के बाप दादा जो दे वो ले लो। माँ अताकुमुर रसूल, माँ का माना क्या? जो दे, और माँ का एक माना ये माँ मौसूल है, जितना दे। माँ जो दे रसूल वो ले लो, माँ जितना दे उतना ले लो, ना उसमें कम करो ना ज्यादा। कम करोगे तब भी तनकीस, बढ़ाओगे तब भी ज्यादती, और रसूल बढ़ाओगे तो इसका मतलब रसूल ने मामले को पूरा नहीं किया है, और कम करोगे तो इसका मतलब यह है कि रसूल की दी हुई शरीयत में तुम नक्स निकाल रहे हो। माँ जो दे वो ले लो, और माँ का दूसरा माना जितना दे उतना ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिन कामों से रोके उससे रुक जाओ। जानते हो अल्लाह ने बिल्कुल डंके की चोट पे कहा जो दे वो ले लो। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह ने ऐलान कर दिया मेरे रसूल जो भी बोलते वो अपने दिल से नहीं बोलते, अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, अपनी मर्जी से नहीं बोलते। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, उनको जिब्रील बताते हैं, जब तक जिब्रील ना बता दे तब तक नबी नहीं बोलते, और जिब्रील को अल्लाह बताता है, जब तक अल्लाह ना बताए जिब्रील नहीं बताते हैं। यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से नहीं बोलते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कुछ कहते हैं। उनका उठना बैठना, बोलना सोना जागना सब रब की मर्जी पर मुनहसिर है। यानी नबी जब बोलता है तो वो कानून बन जाता है, नबी जब चलता है तो शरीयत चलती है, रसूल जहां रुक जाता है कानून वहां रुक जाता है। फरमाया मा यंतिकु अनिल हवा, इतना बड़ा खैर, इतनी बड़ी खैर कसीर से नवाजा। रसूल की बात आंख बंद करके ले लो, क्योंकि रसूल अपनी मर्जी से कुछ देता ही नहीं है, वो जो कुछ भी देता है उस पर मेरी मोहर होती है, यानी वो मेरे हुक्म के बाद। इसीलिए हजरत आयशा फख्र किया करती थी। किसी ने पूछा था, आयशा सारे बच्चे खदीजा से पैदा हैं, खदीजा का मकाम ज्यादा बुलंद है या आयशा तुम्हारा? तो हजरत आयशा ने झट से कहा मेरा। कुछ नहीं सोचा, डर मेरा। क्यों? अल्लाह के रसूल ने खदीजा से कितना प्यार किया तुम्हें मालूम है। गोश्त की बोटी उठाते, बकरीद के दिन, कुर्बानी के दिन तो आंखों में आंसू आ गए। पूछा क्यों रो रहे हो? जवाब दिया
آج میری بیوی خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتی۔ عائشہ خدیجہ کی سہیلیوں کو تلاش کرو، یہ گوشت پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچا دو، جب تک ان کو نہیں پہنچ جائے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ تصور کرو، خدیجہ سے 6 بچے پیدا ہوئے۔ حضرت عائشہ نے بھی کہا مجھے سب سے زیادہ رشک خدیجہ کی اوپر ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے کہہ بھی دیا ہم خوبصورت بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے، تو اللہ کے نبی نے گرجدار آواز میں کہا عائشہ زبان کو لگام دو، تم خدیجہ کے بارے میں کیا بول رہی ہو؟ ساری دنیا جب میری تکذیب کر رہی تھی، مجھے جھٹلا رہی تھی، اکیلے خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ ساری دنیا محمد کا رسول ہونے کا انکار کر رہی تھی، اکیلے خدیجہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہی تھی، اکیلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ عائشہ جب چاروں طرف سے محمد کو پتھر پڑ رہے تھے اور سر پھٹ رہا تھا، خون گر رہا تھا، ایک بھی شخص نہیں تھا مجھے سنبھالنے والا، اکیلے خدیجہ اپنا دامن پھاڑ رہی تھی، اپنی اوڑھنی پھاڑ رہی تھی اور میرے سر کو اپنے ران پر رکھ کر میرے زخمی سر کو صاف کر رہی تھی، مرہم لگا رہی تھی۔ عائشہ اپنی زبان کو لگام دو، خدیجہ کے بارے میں ایسا مت بولو۔ لیکن جب مقام و مرتبے کی بات آئی تو کہنے لگی میرا مقام اونچا ہے۔ کہا کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اس زمانے میں بھی لوگ دلیل مانگا کرتے تھے، آنکھ بند کر کے بات نہیں مانی۔ حضرت عائشہ دلیل دیتی ہے آئے لوگوں، خدیجہ سے شادی نبی کی 25 سال کی عمر میں ہوئی، خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور میرا نکاح محمد رسول اللہ سے 51 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ آئے لوگوں، تم جانتے ہو 25 سال کی عمر میں محمد رسول نہیں بنے تھے، یعنی خدیجہ کا نکاح محمد ابن عبداللہ سے ہوا ہے، اور 40 سال کے بعد اللہ کے نبی کو رسالت مل گئی تو 51 سال کی عمر میں آپ رسول بن چکے تھے۔ عائشہ سے نکاح محمد رسول اللہ کا ہوا ہے۔ اے لوگوں، خدیجہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا، لیکن رسول بننے کے بعد آپ نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یعنی میں محمد رسول اللہ کی بیوی ہوں، یعنی خدیجہ سے نکاح ابن عبداللہ نے کیا اور عائشہ سے نکاح محمد رسول اللہ نے کیا۔ خدیجہ سے نکاح محمد نے اپنی مرضی سے کیا اور عائشہ سے نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اس لیے میرا مقام خدیجہ سے اونچا ہے۔ یہ دلیل وہ دیا کرتی تھی۔ غور کرو میرے بھائیو، یہ مقام ہے۔ فرمایا ما ينطق عن الهوى، میرے نبی اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وحی الہی کے بعد کہتے ہیں، وحی الہی کے بعد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے نبی کیوں پریشان ہیں، کیوں مایوس ہیں، کیوں آپ غمزدہ ہیں؟ آپ کے انتقال کے بعد کون کہتا ہے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب، آپ کا نام تو باقی رہے گا، ہم نے آپ کو اتنی خوبی اور بھلائیوں سے نوازا ہے۔ ذرا تصور کرو، معراج ہو رہی ہے، ام ہانی کے مکان سے باہر نکلے، مقام بطھائے باہر برا کھڑی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کو اس کے اوپر سوار کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی پہلے بیت المقدس جاتے ہیں اور وہاں سے پھر سفر شروع کرتے ہیں اور معراج ہوتی ہے۔ قرآن اس معراج کا ذکر اس انداز میں کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک۔ بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ یہاں لوگ کہتے ہیں نا اپنی طرح مانتے ہیں، اپنی طرح مانتے ہیں، تو جا دیکھ اللہ کے رسول آسمانوں پہ ہو آئے ہیں، اللہ کے رسول سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، جبرائیل جہاں تک نہیں جا سکتے تھے اللہ کے رسول وہاں اس سے بھی آگے پہنچ گئے ہیں۔ اپنے جیسا کہتے ہو، ذرا وہاں تک جا کر دیکھو۔ تمہارے اس جملے کو اسری بعبدہ نے ختم کر دیا۔ محمد رسول اللہ نہیں گئے تھے، اللہ لے گیا تھا۔ بابرکت ہے وہ ذات اسری بعبدہ جو لے گیا اپنے بندے کو، یعنی اللہ لے گیا، اور اللہ ایک ہی رات میں کیسے لے گیا، رات ہی میں کیسے واپس کر دیا؟
सातों आसमान तक कैसे पहुंचा दिया, सिदरतुल मुंतहा से भी आगे कैसे ले गया, और वहां 50 वक्त की नमाजें फर्ज की और वहां से वापस भी आए, और राती रात अपने घर पे भी आ गए। कैसे आ गए? अल्लाह इस वहम और गुमान से पाक कि उसके बारे में ये सोचा जाए कि कैसे अल्लाह ने कर दिया। अल्लाह के बारे में ये तसव्वुर नहीं कीजिए, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। जहां हमारे दिमाग थक जाते हैं वहां पर हम यही कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह के लिए काम मुश्किल नहीं है। अल्लाह ले गया। अल्लाह के रसूल ने कभी ये नहीं कहा कि मैं गया, अल्लाह ले गया। और अल्लाह ने भी ये नहीं कहा मोहम्मद आए, अल्लाह ने भी कहा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, यानी अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया है कि मैं ले गया अपने बंदे को राती रात, और मेराज हुई, जन्नत और जहन्नम का दौरा किया। जरा तसव्वुर करो, अपनी आंखों से दीदार भी किया। जन्नतियों को क्या इनाम दिए जा रहे हैं, जहन्नमियों को क्या सजा दी जा रही है। उसी मौके पर आपने देखा किसी का सर कुचला जा रहा है, किसी को खून के तालाब में गोता दिया जा रहा है, किसी को उल्टा लटकाया जा रहा है मुंह के बल, और उसके मुंह में लाठी और डंडे डालकर उसको कैद कराई जा रही है। कोई है जो तंदूर के अंदर गिरा है, नंगे मर्द और नंगी औरतें जल रही हैं, और उसी में आपने बहुत से अज़ाबात की एक शक्ल देखी। मेरे भाइयों, एक खैर कसीर ये है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दी, जो किसी और को नसीब नहीं हुई। कितना करीब किया। ये कहना कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी अल्लाह ताला को देखा या नहीं देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह को, तो इस अकीदे की इस्लाह कर लीजिए। अल्लाह के रसूल करीब तो हुए, बहुत करीब हुए, लेकिन यह साबित नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा। हजरत आयशा फरमाती है, बुखारी शरीफ की हदीस है, जो शख्स ये कहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था वो झूठा है, और जो ये कहे कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा वो भी झूठा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है मैं दुनिया की तमाम निगाहों को देख रहा हूं, लेकिन दुनिया की कोई निगाह मुझे नहीं देख सकती है। अल्लाह के रसूल पर 50 वक्त की नमाज वो एक दूसरा मामला हो जाएगा, और उस तरफ अभी हमें नहीं जाना है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि इतने करीब कर लिया अल्लाह ताला ने, ये एजाज मिला तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिला। आइए सुनन दारमी की एक रिवायत सुनाता हूं, बड़ी दिलचस्प रिवायत है, और उस रिवायत से हमें और आपको इबरत मिलेगी, और हमारे भाई जो आज तफरके में पड़े हुए हैं उनको भी इबरत मिलेगी। जरा आइए देखिए, हजरत सुनन दारमी की रिवायत है। हजरत अबू जर गफ्फारी नबी अकरम से पूछते हैं, आए अल्लाह के रसूल, आपने ये कैसे जान लिया कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आपको यकीन हो गया? तो अल्लाह के नबी क्या जवाब देते हैं? सुनन दारमी सही हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए अबू जर, मैं एक दिन सोया हुआ था मकामे बथा में, और आसमान से 2 फरिश्ते आए। एक फरिश्ता जमीन पर आ गया और दूसरा फरिश्ता जमीन और आसमान के बीच में रहा। जमीन और आसमान के बीच में नीचे जो फरिश्ता आया उसने उस फरिश्ते से पूछा जो जमीन और आसमान के बीच में था, आ हुआ हुआ, आ हुआ हुआ, क्या ये वही है जिसके पास हमें भेजा गया? नीचे वाला फरिश्ता ऊपर वाले फरिश्ते से पूछ रहा, क्या ये वही है, यानी जिसके पास हम आए हैं, क्या ये वही है? ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा नाम, हाँ ये वही है। अब ऊपर वाला फरिश्ता क्या कह रहा है, गौर से सुनना, सीरत रसूल मौजू दिया है, सुनिए मेरे भाइयों। ऊपर वाला फरिश्ता कहता है नीचे वाले फरिश्ते से, जिन्हु बिरजुलिम मिन उम्मती, इस शख्स को एक आदमी के साथ तौलो, इसका वजन करो इसकी उम्मत में से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तराजू लाई गई, मुझे एक तराजू के पल्ले में रखा गया, और मेरी उम्मत के एक दूसरे आदमी को तराजू के दूसरे पल्ले में रखा गया। फिर फरिश्ते ने तराजू उठाई, फवुज़िन, तो मैं तोला गया तो मैं उसके ऊपर भारी निकला, यानी वो शख्स उठ गया और मेरा पल्ला झुक गया। एक और चीज, ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा रुको रुको रुको, जिन्हु बी आशरा, 10 आदमियों को एक तरफ रखो, और इस मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको एक तरफ रखो, यानी 10 को एक तरफ और मोहम्मद रसूलुल्लाह को एक तरफ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 10 को एक तरफ रखा गया और मुझे अकेले एक तरफ। फवुज़िनतु बिहिम
فرجعتهم، پھر ترازو اٹھائی گئی تو 10 کا پلڑا اٹھ گیا اور میں ان 10 آدمیوں سے زیادہ بھاری ہو گیا. میرا پلڑا 10 آدمیوں کے اوپر بھی بھاری تھا، یعنی 10 آدمیوں کا پلڑا ہلکا اور میں اکیلا بھاری. اس فرشتے نے پھر ندا دی زِنْهُ بِمِيَّةٍ، 100 آدمیوں کو ایک طرف رکھو، اس کو اکیلے ایک طرف رکھو اور ترازو اٹھاؤ. فَوَزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَعْتُمْ، 100 آدمی ترازو پر رکھے گئے، میں اکیلے ایک طرف رکھا گیا. پھر ترازو اٹھائی گئی، میں ان 100 آدمیوں سے زیادہ بھاری نکلا، یعنی 100 آدمیوں کا پلڑا اٹھ گیا اور میرا پلڑا جھک گیا، میں ان 100 آدمیوں سے زیادہ بھاری ہوا. اس فرشتے نے کہا زِنْهُ بِأَلْفٍ، 1000 کو ایک طرف رکھو اور اس کو اکیلے ایک طرف رکھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1000 ایک طرف رکھے گئے، میں اکیلا ایک طرف رکھا گیا. فَوَزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَعْتُهُمْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَنْتَصِرُونَ عَلَيَّ مِنْ خِفَّةِ الْمِيزَانِ. دارمی شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1000 لوگ ایک طرف، اکیلا میں ایک طرف. فرشتے نے ترازو اٹھائی، تولا، 1000 کا پلڑا اٹھ گیا، میں اکیلا جھکا ہوں، میرا پلڑا بھاری تھا. اللہ کے نبی نقشہ کھینچتے کأنی انظر الیہم، 1000 لوگ ترازو کے اوپر اتنے ہلکے ہوئے، اتنے ہلکے تھے، جب مجھے 1000 کے مقابلے رکھا گیا گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں. من خفت ینتصرون الی من خفت المیزان، بکھرے جا رہے ہیں. جیسے ترازو کے اوپر کوئی ہلکی چیز رکھی ہو اور دوسرے پلڑے پہ ایک بھاری چیز ایسے رکھ دو تو ترازو ایک دم جب بیٹھے گی نیچے تو وہ ہلکا پلڑا ایک دم اٹھ جائے گا اور جھٹک جائے گا، جو چیز ترازو پہ ہوگی وہ بکھر جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مجھے رکھا گیا 1000 کے مقابلے میں، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 1000 کا پلڑا ایسے بکھرا، ینتصرون علی من خفت المیزان، ترازو اتنی ہلکی تھی کہ وہ ادھر ادھر بکھر رہے تھے، ادھر ادھر بکھر گئے. آواز آئی چھوڑ دو، چھوڑ دو. اگر پوری امت کو ایک ترازو کے پلڑے پہ رکھو گے اور محمد کو اکیلے ترازو کے پلڑے پر رکھو گے اور ترازو اٹھاؤ گے تو یہ شخص تمام لوگوں پر بھاری بیٹھے گا، اپنی پوری امت کے اوپر بھاری بیٹھے گا، اپنی پوری امت پر وزنی بیٹھے گا. ترازو یہیں پر چھوڑ دو، یہیں پر بس کرو. یعنی اگر پوری امت بھی ترازو کے پلڑے پہ رکھ دی جائے اور محمد رسول اللہ کو اکیلے پلڑے پر، تو محمد رسول اللہ پوری امت سے بھاری ہوں گے، پوری امت پر وزنی ہوں گے. جانتے ہو یہ حدیث بتا کر، اللہ کے نبی نے یہ بتا کر کہ یہ ہوا میرے ساتھ، جانتے ہو اس کی تشریح کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ بتا دیا کہ ایک طرف ترازو کے پلڑے پر پوری امت کو رکھ دو اور پوری امت میں بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے بڑے مرشد ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے متقی ہیں، بڑے بڑے شہداء ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں. اگر ساری امت کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دو اور محمد رسول اللہ کو اکیلے ایک طرف رکھ دو تو اولیاء کرام کا پلڑا اٹھ جائے گا، پیروں کا پلڑا اٹھ جائے گا، اماموں کا پلڑا اٹھ جائے گا، محدثین کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، شہیدوں کا پلڑا اٹھ جائے گا اور محمد رسول اللہ ان تمام لوگوں پر بھاری بیٹھیں گے، ان تمام لوگوں پر وزنی ہوں گے. یہ بتانا مقصد ہے لوگوں، اولیاء کرام کی عزت اپنی جگہ پر ہے، محدثین کی عزت اپنی جگہ پر ہے، پیروں کا اور ولیوں کا احترام ضروری ہے، لیکن عزت و احترام میں جو وزن جناب محمد رسول اللہ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. اور میرے نبی پیروں پہ بھاری، ولیوں پہ بھاری اور شہیدوں پہ بھاری، اماموں پہ بھاری، محدثین پہ بھاری. مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی بات آ جائے، رسول کا فرمان آ جائے، ایک طرف امام کا قول آ جائے، ایک طرف محدث کا قول آ جائے، ایک طرف پیر کا قول آ جائے، ایک طرف کسی ولی کی بات آ جائے اور دونوں ٹکرا جائے، رسول کچھ کہہ رہے ہوں اور اولیاء کرام کچھ کہہ رہے ہوں، پیر و مرشد کچھ کہہ رہے ہوں، تو سنو، قسم ہے تمہیں اس
ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، پیروں کی بات چھوڑ دینا، اماموں کی بات چھوڑ دینا، بزرگوں کی بات چھوڑ دینا، محدثین کی بات کو چھوڑ دینا، لیکن محمد رسول اللہ کی بات کو مت چھوڑنا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ پوری امت ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھتی جائے تو کعبے کے رب کی قسم اکیلے محمد رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ جس طریقے سے نبی کا وزن پوری امت پر سب سے زیادہ، اسی طریقے سے نبی اکرم کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، اماموں، پیروں، ولیوں، مولویوں، محدثوں کے ساری زندگی کے اقوال، ساری زندگی کے افعال ترازو کے دوسری طرف رکھ دیے جائیں، رب کعبہ کی قسم ہم جیسے تمام ملا مولوی، تمام پیر و ولی، تمام محدثین کی پوری زندگی کے افعال، اقوال مل کر بھی نبی اکرم کے ایک قول کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ایک قول کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ایک فعل کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہم بالفاظ دیگر یوں کہہ دیتے ہیں، نبی اکرم کی ایک رکعت، نبی اکرم کی زندگی کی ایک وقت کی نماز ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دی جائے، مولوی جرجیز کی زندگی کی پوری عبادت ترازو کے دوسرے پلڑے پہ، پیروں کی عبادت ترازو کے دوسرے پلڑے پہ، اماموں کی عبادت ترازو کے دوسرے پلڑے پر، محدثین کی نماز اور روزے اور عبادت ترازو کے دوسرے پلڑے پر، ساری امت اسلامیہ کے اعمال ترازو کے ایک پلڑے پر، اور محمد رسول اللہ کی زندگی کی 5 وقت کی نمازوں میں سے ایک وقت کی نماز ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دی جائے تو رب کعبہ کی قسم پوری امت اسلامیہ کی عبادتیں ترازو کے پلڑے پر ہلکی ہو جائیں گی، اور محمد رسول اللہ کی ایک وقت کی نماز کا پلڑا جھک جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ پیغمبر ہے، یہ خیر کثیر دی ہے، یہ بھلائی سے نوازا ہے۔ یہی میرے بھائیوں اگر سنجیدگی سے سوچیں تو کوئی لفڑے والی بات نہیں ہے، کوئی فرقے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں بزرگوں کا ادب ضروری ہے، بزرگوں کا احترام ضروری ہے۔ جو اماموں کو گالی دے، اماموں کی شان میں گستاخی کرے، ہمارا مکتبہ فکر اور ہمارے مسلک کا عقیدہ سن لو، جو بزرگوں اماموں کو گالیاں دے وہ مسلمان تو بہت دور کی بات، وہ اہل حدیث بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل حدیث کا اصول، اہل حدیث کا ضابطہ یہ ہے، یہاں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی محترم ہے، امام شافعی بھی قابل عزت ہے، امام مالک کی بات بھی سنی جاتی ہے، امام احمد ابن حنبل کے اقوال و افعال بھی دیکھے جاتے ہیں، لیکن وزن ہونے کے اعتبار سے، دلیل ہونے کے اعتبار سے ترجیح جناب محمد رسول اللہ کے اقوال و افعال کو دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اماموں کی عزت کرتے ہیں، ہم امام شافعی کا احترام کرتے ہیں، جو ان بزرگوں کو گالی دے مسلمان تو بہت دور کی بات، کجا وہ اہل حدیث بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے اس عقیدے پر ضرب لگانے کی کوشش مت کرو۔ ہم کس کو گالی دیں، ہم کس کو برا بھلا کہیں؟ ابو حنیفہ ہمارے تھے، امام شافعی ہمارے تھے، امام مالک ہمارے تھے، ہم کس کو گالی دیں؟ ہم کسی پر ضرب لگائیں کہ ہمارے ایمان پر ضرب لگتی ہے؟ ہم ابو حنیفہ کو کیسے برا بھلا کہہ سکتے ہیں جن کا عقیدہ یہ تھا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو اسی پر عمل کر لو، وہی میرا مذہب ہے۔ ہم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کیسے غلط کہہ دیں؟ ہم امام شافعی کو کیسے کہہ دیں؟ وہ یہ کہنے پر مجبور ہے میری بات اگر رسول کی بات سے ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا۔ ہم امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کو کیسے غلط کہیں کہ امام مالک مدینہ میں پڑھا رہے ہیں اور اپنے طلبہ سے کہہ رہے ہیں اگر میری بات اس صاحب قرآن سے ٹکرا جائے جو اس قبر کے نیچے آرام کر رہا ہے تو میری بات کو ٹھکرا دینا، لیکن اس صاحب قرآن کی بات کو کبھی مت ٹھکرانا۔ میرے بھائیوں، ہم کس کو برا بھلا کہیں؟ سب نے تو ایک ہی بات کہی ہے، سب نے تو وہی جملے کہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان سب کو معلوم تھا جو مقام محمد رسول اللہ کا وہ کسی کا نہیں ہے، جو درجہ محمد رسول اللہ کا وہ کسی کا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ کے مقام اور مرتبے کو سوچنا چاہیے کہ کیا مقام و مرتبہ ہے۔ سیرت کا موضوع دیے آپ، ارے جس رسول پر اللہ درود بھیجتا ہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہے اللہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ کا درود کیا ہوتا ہے وہ ابھی بتا رہا ہوں۔ اے ایمانوں والو، اللہ درود، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ صلو کما صلو، تم بھی درود بھیجو، تم بھی نبی اکرم پر درود سلام بھیجو۔ اللہ کا درود یہ ہے کہ بے شمار رحمتیں وہ اپنے نبی پر نازل کرتا ہے، اور فرشتوں کا درود
ہماری طرح ہے، جیسے ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں فرشتے بھی ویسے ہی درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کا نبی پر درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ جب اللہ نے یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ہمارے نبی پر سلام بھیجو اور درود پڑھو، اللہ کے رسول نے اس کی تعلیم دے دی، اور نماز کے اندر، قعدے کے اندر، اتحیات کے اندر سلام و درود دونوں چیزیں بتا دی۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور درود بھی بتا دیا اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ جس نبی پر اللہ درود بھیجتا ہو، اللہ رحمتیں بھیجتا ہو، اللہ رحمتیں نازل کر رہا ہو، ذرا تصور کرو اس رسول کا مقام کیا ہوگا، اس رسول کی عزت اور احترام کتنی زیادہ ہونی چاہیے ہماری اور آپ کی نظر میں۔ کہا آنکھ بند کر کے میرے نبی کی بات مان لو، کیونکہ میرا نبی جب بولتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے، اپنے دل سے نہیں بولتا ہے۔ آئیے ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر دوں، میں زیادہ نہیں لمبا نہیں کھینچوں گا، مجھے ٹائم کا خیال ہے میرے بھائیوں، ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر دوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا، ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیوں سے نوازا، انہی بھلائیوں میں سے حوض کوثر بھی ہے اور شفاعت کبریٰ بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا قیامت کا دن ہوگا، سارے پیغمبر پریشان ہوں گے، لوگ جائیں گے آدم کے پاس، آدم منع کر دیں گے، نوح کے پاس جائیں گے، نوح بھی منع کر دیں گے، یحییٰ کے پاس جائیں گے، یحییٰ بھی منع کر دیں گے، زکریا کے پاس جائیں گے، زکریا بھی منع کر دیں گے، یعقوب کے پاس جائیں گے، یعقوب منع کر دیں گے، یوسف کے پاس جائیں گے، یوسف منع کر دیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے، موسیٰ منع کر دیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، ابراہیم منع کر دیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے، اور سارے کے سارے پیغمبر سب کو محمد رسول اللہ کے پاس بھیج دیں گے۔ اے نبی جاؤ، نبی اکرم کے پاس جاؤ، وہی شفاعت کر سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کے پاس جب یہ لوگ آئیں گے، غور کرو، کہیں گے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے شفاعت کروائیے، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے یہ خطائیں ہوئی ہیں، اے اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے شفاعت کیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کا چیپٹر ہے، آؤ بخاری شریف کے صفحات پر ذرا منظر ڈالیے، اللہ کے نبی اپنے لوگوں ساتھیوں کو دیکھیں گے اس پریشان حالی کے اندر، تو نبی اکرم کو ان پر ترس آ جائے گا۔ اللہ کے نبی اٹھیں گے، لیکن اللہ کو کیسے منائیں، اللہ سے دعا کیسے مانگیں، اللہ سے ڈائریکٹ کیسے پکاریں، فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اللہ کی حمد و ثنا کیا نکلے گی میری زبان سے یہ مجھے ابھی نہیں معلوم، قیامت کے دن میدان محشر میں میری زبان سے کیا کیا نکلے یہ مجھے ابھی نہیں معلوم۔ اللہ جو میری زبان سے نکلوائے گا میں ان الفاظوں میں اللہ کی تعریف کروں گا، یہاں کی آواز آئے گی، ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، اے میرے حبیب اپنا سر اٹھاؤ، اے میرے نبی اپنا سر اٹھاؤ، سل مانگو، کیا مانگتے ہو توتا تمہیں دیا جائے گا، وشفی تشفع، شفاعت کرو گے تو شفاعت قبول بھی کی جائے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو تب اللہ اجازت دے گا، اللہ اجازت دے گا۔ اسی طرح اشارہ کیا گیا لا یتکلمون الا من اذن، قیامت کے دن کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت نہیں کرے گا، کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا مگر اللہ جس کو اجازت دے، اس وقت اللہ محمد رسول اللہ کو اجازت دے گا، ارفع راسک، سر اٹھاؤ، سل توتا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، وشفی تشفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ جانتا ہے میرے نبی کیا مانگیں گے، لیکن پھر بھی کہے گا وشفی، مانگو تشفع، سل مانگو توتا دیا جائے گا۔ اللہ کو تو معلوم ہی ہے میرے نبی کیا مانگیں گے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے مانگ دیں گے، کیوں؟ تاکہ دنیا والوں سن لو، کسی کو مختار کل اور کسی کو مشکل کشا بہت آسان ہے بنا لینا، سن لو میرا نبی دنیا میں بھی مجھ سے مانگتا تھا، دنیا میں بھی اپنا دامن میرے سامنے پھیلاتا تھا، آخرت میں بھی وہ میرا محتاج ہوگا، اور جب تک وہ مجھ سے مانگے گا نہیں میں اس کو دوں گا نہیں۔ قیامت کے دن بھی محمد رسول اللہ کو اللہ سے مانگنا ہوگا، سل
سل اللہ کہے گا مانگ توتا، جو مانگو گے دیا جائے گا، وشفی اگر شفاعت کرو گے تو شفاعت قبول کی جائے گی۔ تب اللہ کے نبی کہیں گے یہ میرے امتی، یہ میرے امتی، اللہ ان کو بخش دے۔ تب اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، اللہ جتنوں کو چاہے گا بخش دے گا۔ اللہ کے نبی جس کو چاہیں گے بخشوا لے، ایسا نہیں، اللہ جس کو چاہے گا اس کو بخش دے گا، لیکن محمد رسول اللہ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو خوبیوں سے نوازا ہے، ہم نے شفاعت کا حق آپ کو دیا ہے۔ مقام محمود بھی ہم قیامت کے دن آپ کو عطا کریں گے۔ کتنی خوبیاں ہیں، کتنی بھلائیاں ہیں، کون کون سی بھلائیاں گنو گے؟ آئیے، وہی قیامت کا دن ہے، وہی میدان محشر ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، تکون الشمس یوم القیامت کا مقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ جاں کنی کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر محمد رسول اللہ حوض کوثر پر بیٹھے ہوئے، انی فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا میر کارواں ہوں گا، میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوا ہوں گا، لوگوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہا ہوں گا۔ لوگ آئیں گے، پانی پیتے جائیں گے، جو ایک بار پانی پی لے گا عرصہ محشر میں جب تک رہے گا پھر اس کو پیاس نہ لگے گی، پھر اس کو پیاس کی شدت محسوس نہ ہوگی۔ ایک بار جو میرے ہاتھ سے پانی پی لے گا، اللہ کے نبی فرماتے وہ پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، وہ پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ من شرب لم یظما بعدا، ایک بار جو پی لے گا پھر اس کو عرصہ محشر جتنا دن اس کو رکنا ہوگا، پھر اس کو پیاس نہ لگے گی، پھر اس کو پیاس کی شدت محسوس نہ ہوگی، پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ لا یردن علی اقوام، آئیں گی قومیں کی قومیں، پانی پیتی جائیں گی، چلی جاتی رہیں گی، میں پانی پلا رہا ہوں گا۔ اچانک کچھ لوگ میرے پاس پانی پینے کے لیے دوڑیں گے، وہ آئیں گے میرے پاس، جیسے ہی وہ پانی پینے کے لیے میرے قریب آئیں گے، میرے قریب آئیں گے، میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، میرے اور ان کے درمیان ایک حائل کھڑی کر دی جائے گی، ایک دیوار فرشتے کھڑی کر کے ان کو دور کر دیں گے۔ میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، یہ میرے امتی ہیں، آنے دو ان کو پانی پینے سے کیوں روک رہے ہیں؟ آنے دو ان کو پانی پینے دو۔ فرشتے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یہ پانی پینے کے حقدار نہیں ہے، آپ جس کو چاہتے پانی پلا رہے ہیں، لیکن یہ پانی پینے کے حقدار نہیں۔ اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، اعضائے وضو چمک رہے ہیں، نمازیں پڑھتے تھے، وضو بناتے تھے، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد، آپ کے دنیا چھوڑ دینے کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کیا کیا چیزیں ایجاد کر رکھی تھی، ان لوگوں نے دین کے اندر کیا کیا چیزیں جاری کر رکھی تھی۔ جو دین آپ دے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے دین کا نام لے کر بہت سی چیزوں کو ایجاد کر لیا تھا، انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، آپ کے دین کو انہوں نے چینج کر دیا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے دین کے اندر کون کون سی چیزیں ایجاد کر رکھی تھی؟ اللہ کے رسول کہیں گے اچھا میرے انتقال کے بعد ان لوگوں نے نیا دین قائم کر لیا تھا؟ ہاں، اللہ کے نبی بھی چیخ اٹھیں گے اسی میدان محشر میں، اسی حوض کوثر پر، سحقن سحقن لمن غیر دینی، دور کر دو ان بدعتیوں کو، دور کر دو میرے دین کو چینج کرنے والوں کو، دور کر دو جنہوں نے میرے دین کی شکل کو بگاڑ دیا تھا، اوریجنل دین، اصلی دین کو ختم کر کے انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین رائج کر دیا تھا، ان کو بھی دور کر دو میری نظروں کے سامنے۔ حوض کوثر کے ذریعے اللہ کے نبی اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ حوض کوثر پر پانی پلانا، حوض کوثر کا عطا کرنا، یہ بھی خیر کثیر ہے، لیکن اس حوض کوثر سے بدعتی محروم رہیں گے۔ ہم نے بدعت کو سمجھا نہیں ہے کہ بدعت کیا ہے،
ہم جہاں چاہتے ہیں اپنے بیٹوں کی شادی کر دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں. ہمیں تصور کرنا چاہیے، تصور کرنا چاہیے. ایک تابعی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، 25 سال سے وہ توبہ کرتے ہیں، 25 سال سے دعا مانگ رہے ہیں، ہر نماز کے بعد کبھی ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا مانگتے ہیں. ان سے کچھ لوگ کہنے لگے آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے نیک آدمی ہیں، اور نماز کے بعد میں دیکھتا ہوں آپ دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں. آپ کو میں 25 سال 20 سال سے دیکھ رہا ہوں، آپ آنسو بہاتے ہیں. ٹھیک ہے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، لیکن وجہ کیا ہے؟ شاید آپ سے کوئی بہت بڑا جرم ہوا ہے. کہنے لگے ہاں ایک خطا ہو گئی تھی، ایک غلطی ہو گئی تھی 25 سال پہلے، جس کی توبہ کرتے کرتے مجھے 25 سال ہو گئی، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کی ہوگی یا نہیں. لوگوں نے کہا وہ گناہ کیا ہے؟ کہنے لگے جانے دو، میں بتانا نہیں چاہتا. پھر کسی وقت گھیر لیا، ارے بتاؤ تو صحیح، ہم آپ کے ہمدرد ہیں. کہنے لگے رہنے دو، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کی ہوگی یا نہیں. لوگوں نے مجبور کیا. وہ بزرگ کہنے لگے، وہ تابعی کہنے لگے لوگوں آج سے 25 سال پہلے میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا. کیا گناہ تھا؟ آج سے 25 سال پہلے میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ کی لعنت ہو شخص پر جو بدعتی کو پناہ دے، اپنے گھر میں ٹھہرائے، بدعتی کو سلام کرے، اللہ کی لعنت ہو اس پر. میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا، 25 سال سے میں توبہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کی ہوگی یا نہیں. یہ اس بزرگ تابعی کا حال ہے جس نے 25 سال پہلے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تو اس کی توبہ کا یہ حال ہے. ہم تو اپنی بیٹیاں بدعتیوں میں دے رہے ہیں، ہم تو اپنے بیٹے بدعتیوں میں دے رہے ہیں، ہم تو اپنے کاروبار و بزنس بدعتیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. کوئی آدمی میرے اوپر الزام نہ لگائے، بدعت سب میں بری ہے، ہم نے کسی کا نام نہیں لیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، بدعت کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ بدعت کیا ہے، بدعت کی حقیقت کیا ہے، پہچاننے کی کوشش کرو اور دور کرو اپنے معاشرے سے اور اپنی سوسائٹی سے اس بدعت کو. بدعتیوں 25 سال ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی کیا ہے؟ آئیے ذرا بھاگوت پران کے ایک منتر کے بعد اپنی تقریر کو میں ختم کر دوں گا، لیکن یہ بڑا پیارا منتر ہے. شریمد بھاگوت مہان پران اسکند 12 ادھیائے 2 اور منتر نمبر 19. اشوما وچرن نہ شنا چھوڑیاں، وچرن نہ شنا چھوڑیاں، ہائی نہ پرتی مگوتی میرے پلنگچ دو دسیون کوٹیشونی ہنشیتی اتتے شام بھوشنتی مناسی وشدانے وے باسو دیو انگراگتی پنی گندھا دلس پرشاما اشوما شگما روحا دیو دت جگت پتی آسینا سادود منم شٹیشور ریا گلن بیتا. 19 20 21 مجھے 19ویں منتر سے تھوڑا سا مطلب ہے. وچرن نہ شنا یہ خیر کثیر ہے. انتم رشی کل کی اوتار اتنا خوبصورت ہوگا. وچرن نہ شنا اس کی سندرتا تمہارے وچاروں میں نہیں آئے گی، تمہارے مستشک میں، تمہارے دماغ میں نہیں آئے گی. وچرن نہ شنا چھوڑے ہائنا اتنا سندر اتنا خوبصورت ہوگا کہ کوئی صحیح سے اس کی مثال نہیں دے سکتا ہے، اپما نہیں دے سکتا مثال. حقیقت میں اللہ کے رسول اتنے خوبصورت ہیں کہ کوئی صحیح سے مثال ہی نہیں دے سکا. حدیث کی ساری کتابیں پڑھ جائیے، کوئی کہتا ہے چاند کی طرح چمکتے تھے، کوئی کہتا ہے سورج کی طرح چمکتے تھے، کوئی کہتا ہے چراغ کی طرح روشن تھے، کوئی کہتا تھا اجالا ہو جایا کرتا تھا. کوئی مثال چاند سے دیتا، کوئی سورج سے، کوئی صحیح ایک مثال پیش نہیں کر سکا. غور کرو، یہ خیر کثیر ہے محمد رسول اللہ کی بھلائیوں میں سے ایک بھلائی. ایک یہودی عورت حضرت عائشہ کے پاس آ کر بیٹھی ہے، ایک یہودی عورت حضرت عائشہ کے پاس آ کر بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے عائشہ قرآن میں یوسف کے حسن کا ذکر ہے، محمد کے حسن کا ذکر نہیں. حضرت عائشہ کو کیسے برداشت ہو جائے گا کہ میرے شوہر کی برائی کر رہی ہے؟ آج کل کی عورتیں تھوڑی تھیں. ایک پیر صاحب منواتے تھے اپنی عورت سے میں پیر ہوں، وہ مانتی نہیں تھی. بھاگ تیرے جیسے 336 پیر پھرتے ہیں. ایک بار اس کی بیوی نے کہا آج میں نے ایک پیر کو دیکھا ہوا میں اڑ رہے تھے، مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے تھے. وہ پیر تھا بنے پھرتے ہو تم؟ شوہر نے کہا اچھا تم نے دیکھا اس کو؟ ہاں تو دیکھا، ہاں ارے وہ میں ہی تو تھا. بیوی بولی ہاں مجھے لگا تم تھے. کہا کیوں؟ کہا ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. پھر بھی کمی نکال دی، پھر بھی کمی نکال دی. یہ آج کل کی عورتیں جو شوہر کو اپنے معیار پہ پورا نہیں پاتی ہیں. حضرت عائشہ کیسے برداشت کر لیں؟ کہنے لگی کیا ہوا؟ کہا عائشہ برا مت مانو،
قرآن تمہارے نبی پر اترا، لیکن قرآن نے محمد رسول اللہ کی خوبصورتی کا ذکر نہیں کیا اور یوسف کی خوبصورتی کا ذکر کیا، ہمارے نبی کی خوبصورتی کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا کیا خوبصورتی کا ذکر کیا؟ یہودیہ کہنے لگی تمہارے قرآن میں آیا بادشاہ مصر کی بیوی نے جب یوسف پر بری نظر ڈالی اور ان سے زنا کرنا چاہا اور ان کو اپنے اوپر مائل کیا، یوسف بچے رہے، اور جب چرچے عام ہو گئے اور عورتوں نے برائیاں کر دی، بادشاہ کی بیوی ایک غلام کو دل دے بیٹھی، تو اس نے یوسف کو ان عورتوں کے سامنے سے نکال دیا، ساری عورتوں کو اپنے محل میں بٹھایا اور سب کو پھل دے دیے اور سب کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی اور کہا ان پھلوں کو کاٹو۔ جب مصر کی عورتیں پھل کاٹنے لگی، اسی وقت کہہ دیا یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو پھلوں کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ قرآن کہتا قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور قطعنا نہیں قطعنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دی، کر رہے ایسا ٹکڑے ٹکڑے، اتنے خوبصورت تھے، لگ نہیں رہی ہے۔ کبھی کبھی جب سن کر دیا جائے کسی چیز کو، سن کر دیا جائے تو پھر آپ کسی حصے کو کاٹ دو، لگتی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی نے مصر کی عورتوں کے دماغ کو سن کر دیا، وہ پھل کاٹ رہی ہیں، انگلی کر رہی ہیں، انگلی کٹتی چلی جا رہی اور تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھا کتنے خوبصورت تھے، مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ تمہارا قرآن کہتا قطعنا ایدیہن، انگلیاں کاٹ ڈالی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اپنے شوہر کی برائی کیسے برداشت کر لیں، تنقیص کیسے گوارا کر لیں؟ چیخ اٹھی اے یہودیہ، اچھا ہوا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ اچھا ہوا مصر والیوں نے یوسف کو دیکھا، میرے نبی کو نہیں دیکھا۔ یہودیہ چیخ اٹھی، اگر تمہارے نبی کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اگر وہ تمہارے نبی کو دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ مولانا ابوالکلام آزاد جیسی شخصیت نقل کر رہی ہے، علامہ شبلی نعمانی الفاروق میں نقل کر رہے ہیں، غور کیجئے، علامہ شبلی نے سیرت النبی میں نقل کیا ہے، سید سلمان ندوی نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھرا پڑا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اچھا ہوا مصر والیوں نے یوسف کو دیکھا، محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہ کیا بات رہی؟ یہودیہ کہتی اگر محمد کو دیکھ لیتی تو کیا ہوتا؟ عائشہ کہتی ہیں مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا، یہودیہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں عائشہ کی جان ہے، لو رائنا جمال حبیبی لقطعن قلوبہن، مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر وہ محمد کا دیدار کر لیتی تو انگلیاں نہیں، اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی، اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی، اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی، چھریاں اپنے دلوں پہ چلا لیتی، اور پھر زبردست بیان دیا اے یہودیہ، مصر کی عورتوں نے اپنے یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی، مدینے کی عورتوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا تو اپنا بیٹا میدان جنگ میں کٹوا دیا، اپنا باپ میدان جنگ میں کٹوا دیا، اپنا بھائی میدان جنگ میں کٹوا دیا، اپنا شوہر میدان جنگ میں کٹوا دیا، اور پھر بھی اس کو چین نہ آیا، چیخ اٹھتی ہے دیناریہ اور کہتی ہے اے نوجوان، میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا شوہر شہید، اور تو کہتا ہے محمد ٹھیک ہے، مجھے چل کے دکھا محمد رسول اللہ کی شکل۔ اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھ لے اے دیناریہ یہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس دیناریہ نے چہرہ ہلایا، پردہ کھولا خیمے کا اور دیکھتی ہے محمد رسول اللہ کو دیکھتی ہے۔ حسان ابن ثابت نے کبھی نبی کا چہرہ دیکھ کر کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ تو اتنے خوبصورت ہیں کہ دنیا میں ہم نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا، خُلِقْتَ مُبَرًّا من کل عیب، آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں، ہر عیب سے
पाक पैदा हुए हैं। खुलिक़्ता कमा तशा, जैसा आप चाहते थे वैसा ही अल्लाह ने आपको पैदा किया। आप खड़े थे रब के सामने और कहते गए आय अल्लाह मुझे ऐसा बना, और आपका रब आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाता चला गया। आप तो ऐसे पैदा हुए। उस दिनारिया ने नबी के चेहरे को देखा तो चीख उठी, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। अल्लाह के रसूल आपका चेहरा देख लिया, करार आ गया, मेरी मुसीबतें दूर हो गई। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देख लिया तो बाप का गम भूल गई, बेटे का गम भूल गई, शौहर का गम भूल गई, भाई का गम भूल गई। गौर करो, मिस्र की औरतों ने, यहूदी यार ने कहा, मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा तो यू अपनी उंगलियां काट डाली, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को जिन औरतों ने देखा तो अपने बेटे मैदान जंग में, अपना बाप मैदान जंग में कटवा दिया। और सबकी शहादत की खबर सुनती है तो कहती है मुझे मोहम्मद का चेहरा दिखाओ, और जब रसूल का चेहरा देखती है तो कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। अपनी मुसीबतें दूर कर लिया करती थी रसूल के चेहरे को देखकर। ये मकाम दिया अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को, ये मर्तबा दिया अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को। सही से कोई मिसाल पेश नहीं कर सका, सही से कोई मिसाल। अतुतेशाम भविष्यन्ति मनासी बिश्तान बे, जहां से वो गुजरेंगे और उनके शरीर से जो हवा टकरा कर गुजरेगी वो पूरे माहौल को खुशबूदार बना देगी। रब्बे काबा की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म अथर से टकरा कर जो हवा चलती थी। अबू हुरैरा बयान करते, मैं एक बार नबी को ढूंढ रहा था लेकिन पता नहीं, एक चौराहा मिला, पता नहीं कहां गए हैं, एक चौराहे पर रुक गया, एक गली से खुशबू आ रही थी, उस खुशबू ने बता दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुजर यहां से हुआ है। हम खुशबू से पहचान लिया करते थे। यह है नबी का मकाम, यह है नबी का मर्तबा। ज़्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं है, हमें भी बहुत सी चीज़ें सोचना पड़ती हैं और गौर करना पड़ता है। हमारे ऊपर थोड़ा सा, आप जानते ही हैं माहौल, फिर मैं नहीं चाहता हूं कि हम खुद परेशानी में पड़ें और आपको भी किसी किस्म की परेशानी में डालें। अल्लाह ताला से दुआ है इलाहुल आलमीन हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा को हमारे लिए उसवा और नमूना बना दे, और हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा पर चलने की तौफीक अता फरमा, और अपनी नमाज, इबादत और हर किस्म के मामलात में मोहम्मद रसूलुल्लाह को आइडियल नमूना मनाने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।